فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ نسمه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ابان مولده یاتی مبتدأ منه ومختتم مولا یصلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ جشن دستار فضیلت، جشن قرآن معظم کی تقریب میں موجود ہیں۔ دعا کرو اللہ خالق کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بندہ ناچیز محترم ظہور صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہے کہ ان کے بیٹے نے بڑی لگن کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ قرآن مجید کو اپنے سینے کے اندر سمویا ہے۔ دعا کرو مالک کریم ان سب گھر والوں کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ بندہ ناچیز آپ لوگوں کے سامنے گزارش کرے گا کہ جن کے منہ دوسری جانب ہیں وہ سارے میری طرف متوجہ ہو جائیں، اپنی کرسیوں کے رخ ادھر کر لیں۔ مختصر سی حاضری ہے، بندہ ناچیز آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے گا۔ دعا کرو خالق کریم حق بیانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز سامعین و ناظرین، جس وقت قاری قرآن اپنے گھر کے اندر قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس وقت اس کے گھر کے اوپر ایک نور کا خیمہ تن جاتا ہے۔ اس نور کے خیمے کو فرشتے دیکھ کر اپنی راہیں معلوم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مثال دے کے سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں ایسے ہی راہیں معلوم کرتے ہیں جیسے بندہ چٹیل میدان میں ہوتا ہے یا سمندری راستے میں ہوتا ہے تو فرشتوں ستاروں کو دیکھ کر بندے راستے معلوم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا فرشتے اس نور کو دیکھ کر اپنی راہیں معلوم کرتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر وہ قاری قرآن جب قرآن پڑھتا رہتا ہے تو ہر روز اس کے گھر پہ اوپر ایک نور کا خیمہ تن جاتا ہے۔ جب قاری قرآن اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ نور کا خیمہ گھر کے اوپر سے ہٹ جاتا ہے۔ پھر فرشتے آپس میں محو گفتگو ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہاں ایک خیمہ ہوا کرتا تھا، اس سے نور نکلا کرتا تھا، آج خیمہ نظر نہیں آ رہا، وجہ کیا ہے؟ تو فرشتے آپس میں یوں محو گفتگو ہوتے ہیں۔ پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ سارے جو خیمے تھے وہ ہٹ گئے ہیں اس وجہ سے کہ آج قاری قرآن اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ یارو پھر وہ سارے فرشتے وہی کام کرتے ہیں جو آج ہر بریلوی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر وہ فرشتے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اس قاری قرآن کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ دعا کرنا یہ آج کل کے بریلویوں کا عقیدہ نہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ عقیدہ تو فرشتوں کا بنایا ہوا تھا۔ فرشتے کیا کرتے تھے؟ فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یارو کب تک کرتے ہیں؟ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ میرے خیال میں آپ لوگوں کو اس سے آسان بات میں اس آسان طریقے سے اور کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ بڑے ہی آسان انداز میں اور آسان پیرائے میں
بندہ ناچیز آپ کے سامنے یہ حدیث پاک پیش کر رہا ہے، فرمایا دنیا والے سو جاتے ہیں جس کے سینے میں قرآن ہے، پھر یہ مصلی بچھا کر حدیث پاک میں ہے، یہ رات کو اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، پھر کبھی آہستہ آہستہ تلاوت کرتا ہے، کبھی بلند آواز کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، تو پھر آخر کار حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس قاری قرآن کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب انتقال ہوتا ہے سارے گھر والے بڑی محبت کرتے ہیں یارو، ماں بھی بڑی محبت کرتی ہے، باپ بھی بڑی محبت کرتا ہے، بھائی بھی محبت کرتا ہے، بہنیں بھی محبت کرتی ہیں۔ ماں کی محبت تو بڑی دیدنی ہوتی ہے، ماں کہتی ہے میں صدقے واری جاواں، اتنے اتنے بڑے لفظ بولتی ہے، لیکن اس وقت جس وقت بیٹا چلا جاتا ہے، قاری قرآن اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن ساتھ نہیں جاتی، بیٹے کے ساتھ نہیں جاتی، وہاں ساتھ نہ باپ جاتا ہے، نہ بھائی جاتا ہے، نہ بیٹے جاتے ہیں، کوئی بھی ساتھ نہیں جاتا۔ یارو جس وقت بندے کا انتقال ہوتا ہے، قاری قرآن کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس وقت سارے جہاں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، کفن دفن کے انتظام میں لگے ہوتے ہیں، وہاں قرآن مجید بہترین حسین و جمیل صورت میں ساتھ نبھانے آ جاتا ہے۔ ساتھ نبھانے آ جاتا ہے، اور پھر قرآن ایسا ساتھ نبھاتا ہے، کوئی جناب کفن دینے کی تیاری میں لگا ہوا ہے، کوئی کس تیاری میں لگا ہوا ہے، لیکن قرآن اس کے سرانے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یارو گھر والے کفن دینے کے لیے جو قریب آتے ہیں نا، تو قرآن اس کے سینے کے پاس آ جاتا ہے، اور سینے کے پاس آ کر وہ جناب والا دیکھتا ہے، پھر گھر سے چار پائی اٹھتی ہے قاری قرآن کی، حافظ قرآن کی چار پائی اٹھتی ہے، پھر یہ قرآن ساتھ ساتھ قبرستان تک جاتا ہے، اور پھر اس کی میت کو جس وقت قبر کے اندر لٹا دیا جاتا ہے، تو پھر قرآن جو ہے سارے باہر رہ جاتے ہیں دعویٰ کرنے والے، لیکن قرآن نے جو دعویٰ کیا ہے، فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا، قرآن کہتا ہے میں اس سے محبت کروں گا، میں قبر کے اندر اس کے ساتھ جاؤں گا، اور قبر کے اندر اس کے ساتھ جا کر یوں ساتھ نبھاتا ہے، پھر مٹی دے کے سارے چلے جاتے ہیں، پھر ایک قبر کے اندر ایک قرآن ہوتا ہے اور ایک قاری قرآن ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ قبر کے اندر یہ دونوں ہوتے ہیں، اتنے میں فرشتے آتے ہیں سوال و جواب کرنے والے، منکر نکیر، اور جب یہ میت کے سامنے منکر نکیر آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، یارو آپ کی توجہ کا طالب ہوں، درمیان میں قرآن آ جاتا ہے، درمیان میں قرآن، اور پھر وہ قرآن درمیان میں آتا ہے تو پھر فرشتے کہتے ہیں ہٹ جا آگے سے، قرآن کہتا ہے میں اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک اسے جنت کے اندر نہ پہنچا لوں، تب تک میں آگے سے نہیں ہٹنے والا۔ اور پھر کہا کہ تمہارے سوال کے جواب بھی آسان ہوں گے، قرآن وہاں پر بھی ہیلپ کرتا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے جانتے ہو، اس میت کو کہتا ہے، قاری قرآن کو کہتا ہے جانتے ہو میں کون ہوں؟ قاری قرآن کہتا میں نہیں جانتا تو کون ہے۔ کہا مجھے نہیں جانتا؟ وہ دن یاد کر کہ جب تو مصلی بچھا کے کبھی دھیمی دھیمی آواز میں قرآن پڑھتا تھا، کبھی بلند آواز کے ساتھ قرآن پڑھتا تھا، میں وہی قرآن ہوں، آج حسین و جمیل صورت میں تیرے ساتھ نبھانے قبر کے اندر آ گیا ہوں۔ میرے خیال میں اس سے آسان گفتگو اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، بڑے آسان پیرائے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یارو قرآن کہتا ہے میں وہی قرآن ہوں، پھر قرآن کہتا ہے اچھا تیرے بستر کا بندوبست نہ کروں، تیرے بستر کا بندوبست نہ کروں؟ وہ کہتا ہاں کرو۔ اب یہ نرم و نازک بستر دنیا کے نہیں، وہ قرآن آنن فانن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، رب سے جا کے عرض کرتا ہے اے رب کریم یہ حافظ قرآن ہے، اس کے لیے مجھے 2 تکیے چاہیے، استبرق اور سندس کے بنے ہوئے
دو نرم و نازک مجھے جناب والا تکیے چاہیے اور ایک گدا چاہیے جو ہم نے حافظ قرآن قاری قرآن کے نیچے بچھانا ہے۔ رب ذوالجلال کہتا ہے مانگتا جا میں تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔ پھر وہ کہتا ہے مجھے چراغ بھی چاہیے دو، پھر دو چراغ بھی ملتے ہیں۔ اور یہ چراغ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ دنیا کے آگ کے جلنے والے چراغ نہیں، یہ نور کے بنے ہوئے چراغ ہیں، اور یہ جلتے بھی نور کے ساتھ ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ دو چراغ لے جاؤ، اور پھر وہ جناب والا قرآن مجید چھٹے آسمان سے 1000 فرشتوں کی جماعت لے کر، اور پھر وہ تکیے، پھر وہ بستر نرم و نازک لے کر وہ جناب والا قبر کے اندر 1000 فرشتوں کی بارات کے ساتھ اس میت کے پاس آ جاتا ہے۔ اب دیکھیے، غور کیجئے، توجہ کیجئے، پھر اس کے بعد جس وقت قبر کے اندر حاضری ہوتی ہے، پھر قبر کو 4 سال کی مسافت کی حد تک اس قبر کو وسیع و عریض کر دیا جاتا ہے۔ پھر قبر وسیع و عریض ہو جاتی ہے۔ ایک کوئی بھائی ہوئے تو نہ پرے بیبیاں چپ کرائے، بہت ڈسٹرب کیتا ہویا نا، کہو ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ سبحان اللہ۔ تمام خواتین سے یہ گزارش ہے کہ قبلہ مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں، تمام خواتین توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیں۔ تمام خواتین برائے مہربانی توجہ کے ساتھ قبلہ مفتی صاحب کا بیان سماعت فرمائیں۔ یہ نہ چپ کو نہیں کرنا، تسی توجہ کرو۔ اچھا، اب مائک میرے پاس ہے تو میں اب آپ کی تب جان چھوڑوں گا جب آپ صحیح طریقے سے توجہ کے ساتھ آپ سماعت کریں گے۔ سنو، پھر قرآن جس وقت آتا ہے قبر وسیع و عریض ہو جاتی ہے، نیچے گدا بچھایا جاتا ہے، ایک سرہانے کی جانب اور ایک پاؤں کی جانب 2 تکیے رکھے جاتے ہیں، اور پھر 2 چراغ دلا دیے جاتے ہیں۔ پھر قیامت تک ایک قاری قرآن قبر کے اندر ہوتا ہے اور اس کا ساتھ نبھانے والا دوسرا قرآن موجود ہوتا ہے۔ قرآن اس کو فائدہ دیتا ہے جو مومن ہے۔ منافق کروڑوں مرتبہ قرآن پڑھے، چاہے حفظ کرے، الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک قرآن سارا پڑھے، اور اللہ رب العزت اسے 1 کروڑ برس زندگی عطا کرے اور وہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے، یہ قرآن اس کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے گا۔ قرآن اس کو فائدہ دے گا جس کے سینے میں ایمان ہوگا، ایمان کی روشنی میں قرآن پڑھے گا، پھر قرآن جا کر اس کو فائدہ دے گا۔ یہ بندے کی غلط فہمی ہے، میں جناب والا وہاں چلا جاؤں، میں یہاں چلا جاؤں، تو جہاں کہیں مرضی چلا جا، راستہ ایک ہی ہے جو متعین کر دیا گیا ہے۔ اسی راستے پہ رہ کے اس کے عقائد و نظریات کو مان کے پھر قرآن پڑھا جائے، پھر قرآن فائدہ دیتا ہے۔ اس پہ میں دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، متفقن علیہ حدیث پاک ہے، بخاری کے اندر بھی اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، کل نبیوں کے سردار، امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن، فرمایا میرے آقا نے مثال اس مومن کی جو قرآن پڑھتا ہے، اس کی مثال سرکار فرماتے ہیں ترنج کی سی ہے، مثل الاترجہ، اس کی مثال ترنج کی سی ہے۔ ترنج عرب کے اندر ایک پھل ہے، اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور اس کا ذائقہ بھی بڑا اچھا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مومن جس وقت قرآن پڑھتا ہے تو فرمایا اس مومن کی مثال فرمایا ترنج کی سی ہے۔ اور ترنج کی سی مثال کا کیا مطلب؟ فرمایا جس وقت وہ مومن قرآن پڑھتا ہے نا، فرمایا کہ اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ جس طرح ترنج پھل ہے، اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے اور اس کی خوشبو بھی اچھا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن، سرکار فرماتے ہیں مثال اس مومن کی جو قرآن نہیں پڑھتا ہے، مومن اس کے سینے میں ایمان موجود ہے لیکن
وہ قرآن نہیں پڑھتا، سرکار فرماتے ہیں اس کی مثال مثل التمرۃ، اس کی مثال چوہارے کی سی ہے جس کی خوشبو نہیں ہوتی لیکن ذائقہ ہوتا ہے۔ فرمایا منافق کی مثال، سرکار فرماتے ہیں منافق کی مثال اندرائن کی سی ہے۔ اندرائن تمے کو کہتے ہیں، تمے کی نہ خوشبو ہوتی ہے اور نہ ہی جناب والا ذائقہ ہوتا ہے، کڑوا انتہائی درجے کا ہوتا ہے۔ فرمایا منافق قرآن پڑھتا ہے تو اس کی مثال تمے کی سی ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ اس کی خوشبو ہے نہ اس کا کوئی ذائقہ ہے۔ دیکھیں قرآن آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک حسین و جمیل عمارت کو دیکھیں تو آپ عاشق ہو جائیں اور اپنے بچے کو اس عمارت میں جناب والا ان لوگوں کے حوالے کر دیں جن کا سینہ بنجر ہے، جن کے سینے میں نہ عشق رسول ہے، جن کے سینے میں نہ عشق صحابہ ہے، جن کے سینے میں نہ عشق اہل بیت ہے۔ آپ اپنے لاڈلے پیارے بچے کو ان بنجر زمین والے، ان بنجر سینوں والے کے پاس بھیج دے۔ یاد رکھے یہ دنیا تو آپ کو مل جائے گی لیکن آخرت نہیں ملے گی۔ وہاں جو سودا چاہیے ایمان کا وہ آپ کو وہاں سے میسر نہیں آئے گا۔ وہاں یہ سودا اگر عشق اور محبت کا، اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی عشق اور اہل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کا اگر سودا کہیں ملے گا، وہاں تمہیں بلند عمارتوں میں نہیں بلکہ ایک فقیر کی جھونپڑی، جو فقیر ایک درخت کے نیچے بھی بیٹھا ہے لیکن اس کا سینہ بنجر نہیں ہے، اس کے سینے میں سب کی محبت موجود ہے، اس کے سامنے جب بچے کو بٹھاؤ گے رب کریم کی قسم وہ بچہ منافق بن کر نہیں اٹھے گا بلکہ کامل مومن بن کے اٹھے گا۔ اور یہ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ ہر جگہ قرآن نہیں پڑھا جا سکتا اور نہ ہی پڑھایا جا سکتا ہے۔ قرآن اسی کے پاس پڑھایا جائے گا اور اسی کے پاس بچے کو بھیجا جائے گا جن کے سینے بنجر نہیں ہیں، جن کے سینے ویران نہیں ہیں، جن کے سینوں میں تمام نفوس قدسیہ کی محبت کا چراغ جل رہا ہے۔ سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ اگر یہاں سمجھ نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، میں حدیث پڑھ کے سمجھا دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں بخاری شریف کے اندر ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، غالباً کتنی دفعہ یہ حدیث پاک آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا، نام اس کا ذویل خویسرہ تھا۔ وہ آنے لگا اور پہلے آ کر کہنے لگا اعدل، اے محمد عدل کیجئے۔ دوسری روایت میں ہے اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈریے۔ اب یہ دونوں جو جملے ہیں یہ تبلیغ کے لیے ہیں۔ اب یہ تبلیغ کے لیے دونوں جملے میں آپ کو کہوں تو آپ لوگوں کو میں کہوں تو مجھے ثواب ملے گا، لیکن یہی جملے محمد لجپال کو کہوں تو کفر ہے۔ تو معلوم ہوا تبلیغ کا مقام ہوتا ہے، تبلیغ کہاں کرنی ہے، کس لوگوں کن لوگوں کو سمجھانا ہے۔ میں اپنی ماں کو کہوں اٹھ نماز پڑھ، یہ بے ادبی ہے۔ اگر میں پاؤں کو ہاتھ لگا کر کہوں، پاؤں کو چوم کے کہوں اے میری والدہ محترمہ اٹھ نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ۔ دیکھا انداز ہے، بتلانے کا بھی انداز ہے، کن لوگوں کو کس طریقے سے سمجھانا ہے اور کن لوگوں کو کس طریقے سے۔ ہر جگہ میٹھی دوائی نہیں چلتی، کہیں کڑوی دوائی بھی چلتی ہے، کہیں میٹھی دوائی دینی پڑتی ہے، کہیں کڑوی دوائی دینی پڑتی ہے۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت اس ذویل خویسرہ نامی شخص نے کہا اتق اللہ، اے محمد ڈر اللہ سے، دوسری روایت میں آتا اے دل عدل کر، مجھے یہ بتاؤ مصطفیٰ کو اگر یہ جملہ بولے تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا میں بتاتا ہوں، اس کی سزا حضرت عمر بن خطاب، دوسری روایت میں خالد بن ولید نے تلوار نکال لی، عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ جو تبلیغ آپ کو کر رہا ہے، آپ کو کہہ رہا اللہ سے ڈر، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہمیں اجازت دیجئے ہم اس کا سر قلم کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال دعو، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو، اس واسطے کہ اس کی نسل پیدا ہوگی اور ایسی نسل ہوگی کہ جناب والا وہ قرآن پڑھیں گے،
قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ دیکھا آپ نے قرآن کن کے پاس پڑھوانا ہے؟ ان لوگوں کے پاس۔ سرکار نے فرمایا کہ نسل چلے گی اور وہ نسل ایسے ہوگی کہ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے پتہ چلا یہ کوئی حدیث میں نے جناب والا کوئی رسالہ یا کوئی جناب والا اخبار کا ٹوٹا پڑھ کے پیش نہیں کی، میں نے آپ کے سامنے بخاری پڑھی ہے۔ میرے خیال میں ابھی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر آؤ میں اس سے اگلی روایت پڑھتا ہوں، پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یاد رکھو قرآن کے ساتھ جو وابستہ ہو جاتا ہے قرآن پھر اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے، قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو جائے قرآن پھر بھی اس کی زبان پہ جاری رہتا ہے۔ اس کی مثال ابن عساکر کے اندر دوسری دیگر روایات میں موجود ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ کا سر تن سے جدا ہوا، جانتے ہو کس وجہ سے جدا ہوا؟ دین کی خاطر ہوا، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان دے دی تھی یارو، اور پھر کیا ہوا؟ پھر امام حسین کا سر نیزے کی انی پہ رکھا گیا تھا اور سر تن سے جدا ہو چکا تھا، روح بدن سے نکل چکی تھی، اور پھر سر حسین سے قرآن مجید کی آواز آ رہی تھی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اب بتائیے یہ کیا قرآن کے ساتھ جو رشتہ اور ناتا تھا، قرآن سارے چھوڑ جاتے ہیں لیکن قرآن زبان پہ بعد میں بھی جاری رہتا ہے۔ اسی طرح واسق باللہ ایک خلیفہ تھا، اس نے جناب والا ایک احمد بن نصر خزائی بہت بڑے امام الحدیث تھے، ان کو کہا کہ فتویٰ دے کہ قرآن مخلوق ہے۔ آپ نے فرمایا میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا، جان قربان کر سکتا ہوں لیکن قرآن کو مخلوق نہیں کہہ سکتا، قرآن کو مخلوق نہیں کہہ سکتا، جان دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا پھر تیار ہو جا۔ اس نے جلاد کو بلایا، جلاد کو بلوا کر اس امام الحدیث بہت بڑے امام کے اس نے جناب والا سر تن سے جدا کروا کے اور سر کو چوراہے میں لٹکا دیا گیا، کہا کہ لوگوں کو پتہ چلے، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ خلیفہ کے خلاف بولنے کا انجام کیا ہوتا ہے، دیکھ لو انجام، میرا اس نے کہنا نہیں مانا۔ چوراہے پہ لٹکا دیا اور اس کے پاس ایک پہرے دار بٹھا دیا اور پہرے دار کو کہا کہ اس کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ وہ پہرے دار لکھتا حافظ ذہبی کہتے ہیں، وہ پہرے دار کہتا ہے، وہ کہتا ہے رب کعبہ کی عزت کی قسم جب آدھی رات کا وقت ہوتا ہے نا تو اس وقت سارے لوگ سو جاتے ہیں، وہ سر خود بخود قبلے کی جانب گھوم جاتا ہے اور بڑے ہی حسین انداز میں سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگ جاتا ہے۔ جنہوں نے قرآن کا ساتھ دیا، قرآن تو مرنے کے بعد بھی ان کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ آپ قرآن کے ساتھ ناتا بنائیں، آپ قرآن کے ساتھ ایک ایسا رشتہ جوڑیں جو ایسا جڑ جائے پھر آپ مر بھی جائیں، جب آپ سو بھی جائیں راتوں کو، ایسے حافظ قرآن جب قرآن پڑھتے ہیں رات کو سوتے ہیں تو رات کو سوتے وقت بھی آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن زبان سے قرآن مجید جاری ہوتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مرنے کے بعد بھی پھر قرآن اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لائے، آپ کے ساتھ پورا لشکر تھا۔ اب پورا لشکر یارو، پورا لشکر ایک جگہ پر آ کر پڑاؤ کیا، اس جگہ پر پڑاؤ کیا تو پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا کون ہیں جو آج رات حفاظت کریں گے؟ ایک مہاجر میں سے کھڑا ہو گیا اور ایک انصار میں سے کھڑا ہو گیا، دونوں کھڑے ہو گئے اور دونوں کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج رات پہرا ہم دیں گے، آج رات کا پہرا ہمارے ذمہ۔ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ سرکار نے وہ جگہ دکھائی جہاں سے دشمن کے آنے کا خدشہ تھا، سرکار نے ان دو پہرے داروں کو وہاں پر بٹھا دیا، فرمایا تم نے پہرا دینا ہے، آج رات ہم آرام کریں گے۔ وہ دو پہرا دینے والے
انہوں نے رات کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا. آدھے کہنے لگے کہ ایک کہنے لگا آدھی رات میں جاگوں گا, دوسرا کہتا ہے آدھی رات میں سوؤں گا, پھر تم سو جانا پھر میں جاگوں گا. اب ڈیوٹی دونوں نے تقسیم کر لی. پہلے باری آ گئی انصار کی. اب انصار کھڑا ہو گیا. اب انصار نے پہرا کا ایک عجیب رنگ اپنایا. پہرا کیسا تھا؟ اس نے مصلی بچھایا, مصلی پہ کھڑے ہو گیا اور نماز نیت لی, نماز کی نیت باندھ لی. نماز کی نیت باندھنے کے بعد ایک شخص آیا دشمن میں سے. اس نے دیکھا کہ ایک اکیلا شخص ہے, کھڑا ہے. اس نے تیر پھینکا اور یہ نماز میں کھڑا ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ادھر سے تیر پھینکا, تیر اس کو لگا. ہمیں سوئی چبھتی ہے تو ہم نماز کو توڑ دیتے ہیں, لیکن وہاں تیر لگا. صحابی رسول کو لگا, محسوس نہیں ہوا, یوں پکڑا اور تیر کو یوں پھینک دیا. پھر دوسری مرتبہ تیر اس نے پھر مارا, پھر صحابی رسول نے تیر کو پکڑا اور پھر پھینک دیا. تیسری مرتبہ اس نے تیر پھر پھینکا اور صحابی رسول کو لگا, صحابی رسول نے اسے نکال کے بڑی آسانی سے یوں پھینک دیا. پھر اطمینان سے یارو رکوع کیا, پھر رکوع کرنے کے بعد سجدہ کیا. پوری نماز تیر لگتے رہے, صحابی رسول نماز پڑھتے رہے, قرآن کریم کی تلاوت ساتھ کرتے رہے, اور پھر اطمینان سے پوری نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اٹھایا دوسرے شخص کو, اسے کہا اٹھ. اس نے جب دیکھا کہ یار تجھ پر حملہ ہوا, اس نے کہا مجھے حملہ ہوا, میں نماز پڑھ رہا تھا. اس نے کہا اٹھا دینا تھا. سنو یار, یہ ہوتا ہے قرآن پڑھنا. وہ کہنے لگا کہ یار بس کیا بتاؤں, میں کھڑا ہو گیا تھا نماز میں اور سورہ کہف شروع کر رکھی تھی, سورہ کہف شروع کر رکھی تھی, تو بس اس کے تیر لگے. دل تو نہیں چاہتا تھا, دل تو یہ چاہتا تھا کہ مر جاؤں لیکن سورہ کہف کو مکمل کر لوں, سورہ کہف کو مکمل کر لوں. اور پھر صحابی رسول نے کہا میں نے رکوع اس واسطے کیا ہے کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی ہے حفاظت کی, سرکار کا حکم تھا, اس واسطے میں نے رکوع کر لیا, وگرنہ مر جاتا سورہ کہف مکمل کیے بغیر نماز مکمل نہ کرتا. اب دیکھیں, خود اندازہ لگائیں کن حالات میں قرآن کا ساتھ دیا, اور قرآن پھر انہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ ایسی وابستگی ہوئی کہ آج بھی کتابوں میں آتا ہے کئی ایسے افراد ہیں, صحابہ ہیں جو قبر کے اندر بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ. میں آخری روایت آپ لوگوں کے سامنے پیش کر کے اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں. آخری روایت, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں فقراء مہاجرین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا مسجد کے اندر, اور مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا, اور ان کے تن پہ کسی کے کپڑے تھے اور کسی کے تن پہ کپڑے بھی نہیں تھے. ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے, چھپ کے, اور چھپ کر ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے. یارو کہتے ہیں کہ ایک قاری قرآن تھا, وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور ہم سن رہے تھے, ہم سن رہے تھے. اتنے میں والضحیٰ کے چہرے والے, واللیل کی زلفوں والے, ما زاغ البصر کے نین والے محمد لجپال تشریف لے آتے ہیں. پھر سرکار کی جب حاضری ہوتی ہے سارے صحابہ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, سارے صحابہ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر جب استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں میں وہ جملے حدیث سے پڑھ کر آپ کو بتانے لگا ہوں اور اس عقیدے کا اظہار کرنے لگا ہوں. آج کہتے ہیں قرآن, میں نے کہا قرآن کی عظمت ہے, قرآن کی شان بڑی, لیکن مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. دیکھو جب مصطفیٰ تشریف لائے, میں الفاظ پڑھنے لگا ہوں. آج ہمیں لوگ فتوے دے کے بتاتے ہیں تم کیا جانو, تم کیا جانو. میں نے کہا چپ کر, ٹچ موبائل کی پیداوار,
ٹچ موبائل میں جو کچھ تجھے نظر آتا ہے تو اسے حقیقت سمجھتا ہے، ہم اس کو حقیقت نہیں سمجھتے، ہم قرآن اور حدیث کو حقیقت سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس رہنما موجود، تم نے جو ڈھونڈنا ہے ڈھونڈ لو، ہمارے پاس ہمارا رہنما موجود، قرآن ہمارا رہنما، حدیث ہماری رہنما، ہمارے پاس سب کچھ موجود۔ سنو، پھر سرکار تشریف لائے، جس وقت سرکار تشریف لائے یارو، سارے ایک تو استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اور دوسرا سکت القاری، قاری قرآن بھی چپ ہو گیا، قاری قرآن چپ ہو گیا، چپ۔ اللہ اکبر، سرکار کی آمد ہے اور قرآن بند، قرآن کی تلاوت جاری ہو، کوئی بھی آ جائے تلاوت بند نہیں ہوتی۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہاں تمہارے قاعدے اور قانون اور ہیں، مصطفیٰ کے لیے اور ہیں۔ وہ شارع اسلام ہیں، وہ شارع اسلام ہیں، ان کے قاعدے ضابطے ان کے لیے اور ہمارے لیے بولو اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے، قرآن قاری قرآن چپ ہو گیا، قرآن بند۔ سرکار نے فرمایا کیا کر رہے تھے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، قاری قرآن قرآن پڑھ رہا تھا، ہم غور سے سن رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا الحمدللہ، میری امت میں رب کائنات نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں، مجھے رب نے حکم دیا ہے ان کے ساتھ رہنے کا، ان کے ساتھ رہوں میں جا کے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے ساتھ بیٹھے، سرکار نے ان کو ہلکے کی اشارہ کیا انگلی کا، فرمایا ہلکا بنا لو، انہوں نے ہلکا بنا لیا، سرکار بیٹھے اور سرکار نے فرمایا ہر ایک کا چہرہ میری جانب ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا سن لو قرآن سننے والوں، میں تمہیں مکمل نور کی بشارت سناتا ہوں، مکمل نور کی بشارت سناتا ہوں۔ جو قرآن سنے ان کو رب ذوالجلال نے نور کی بشارت دے رکھی ہے، اور جو قرآن پڑھے ان کو ڈبل نور کی بشارت سنا دی ہے۔ قرآن سنو، اور قرآن میں نے جیسے بتایا آپ لوگوں کو، قرآن کا ایک مسئلہ میں یہاں لازمی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت محفل ہو رہی ہوتی ہے اور یا پھر بندہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی دوسرا بندہ اوپر سے آ جائے تو حکم ہے قرآن پڑھتا رہے، قرآن بند نہ کرے۔ لیکن یاد رکھو قابل قدر ہستی آ جائے، قابل قدر قابل تعظیم ہستی آ جائے تو اس وقت حکم ہے قرآن کی تلاوت بند کر دے اور اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے۔ پتہ ہے مسئلہ؟ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن، بعض لوگ ہمیں سکھاتے ہیں، میں کہا یار تیرے ذہن اچ جو کو جاندہ تو انج بول رہا ہے، میں کہتا ہوں تیرے ذہن دی پیداوار ہے، اور قرآن اور حدیث نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث وہ ہے، کہیں کسی مرد مجاہد کے پاس بیٹھو، وہ تمہیں بتائے قرآن کیا ہوتا ہے اور حدیث کیا ہوتی ہے۔ گھر میں رسالہ پڑھ لینے سے بندہ نتیجے پہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ پہنچ سکتا ہے جی؟ کوئی پہنچا ہے رسالہ پڑھ کے، اخبار کا ٹوٹا پڑھ کے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی مرد مجاہد کے پاس بیٹھو، وہ تمہیں بتائے گا یہ راستہ ہے، اس راستے پہ چلتا جا اور یہ راستہ سیدھا تمہیں جنت نگر کو لے جائے گا۔ آپ کا تعلق قرآن سے، اور قرآن ان لوگوں کے پاس پڑھنا ہے جو پکے سچے مومن ہیں، جن کے سینے بنجر نہیں، اور بچوں کو ان کے پاس پڑھانا ہے۔ قاری قرآن رکھنا ہے جن کے سینے بنجر نہیں، جن کے سینوں میں اہل بیت کی بھی محبت موجود ہو اور صاحب قرآن کی بھی محبت موجود ہو اور اہل بیت کی بھی محبت موجود ہو، جو ہمیں یہ کہے کہ جناب صحابہ میں یہ تھا وہ تھا، ہم اس کی بھی نہیں سنتے۔ جو کہے اہل بیت میں یہ تھا وہ تھا، ہم اس کی بھی نہیں سنتے، ہم اس کی سنتے ہیں جو ہمیں کہے صحابہ اور اہل بیت کہ جو آپس میں مشاجرات، جو ان کے آپس میں مشاجرات زبان بند، کوئی اس پہ تبصرہ نہیں،
زبان بند. اور جو کوئی بولے گا جواب دینا واجب ہوگا. جواب اگر کوئی جواب نہیں دے گا گنہگار ہوگا. بولے قرآن میں سب کچھ موجود ہے کہ نہیں؟ موجود ہے. اسی قرآن کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے. بس وہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے. اور جو قرآن کے علاوہ حدیث ہے اور جو صحیح حدیثوں میں موجود ہے وہ بھی ہمارے عقیدے میں شامل ہے. اور جو ان کو سمجھانے کا طرز اور جو طریقہ ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاع امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ہمیں سکھایا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمارا اس پر یقین ہے کہ وہ درست لکھا گیا ہے اور وہ درست ہے. وہ کیا ہے؟ وہ درست ہے اور صحیح لائن ہے. اس پر شاہد ہے، قرآن بھی شاہد ہے اور حدیث بھی شاہد ہے. میرا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرا اللہ ماننے کی توفیق نصیب فرمائے. میرا اللہ مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرمائے. میرا اللہ آخری وقت کلمہ شہادت نصیب فرمائے. میرا اللہ عقیدہ اہل سنت والجماعت جاننے کی، ماننے کی، پہچاننے کی، پھیلانے کی اور اس کا دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.